آج ممبر رسول پر جو خطبہ دیا گیا وہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر جسٹس صلاح بن محمد البدیر حافظہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان کا خطبہ نماز کے متعلق تھا۔ اس خطبے کو ہم 10 پوائنٹس کے اندر سمرائز کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام نے نماز کو بڑی اہمیت دی ہے، اور امام صاحب نے 6 الفاظ استعمال کیے ہیں یا 6 القاب استعمال کیے ہیں نماز کے لیے، جو کہ بڑے ہی شاندار اور ادبی زبان میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر ان کا ترجمہ کیا جائے تو کہا کہ ایمان کی علامت ہے، یہ دین کی حفاظت ہے، یہ جسموں کو پاکیزہ اور محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، اور پھر چوتھی چیز یہ کہ یہ حزن اور پریشانی کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ پھر مزید 3 انہوں نے اضافہ کیا تو کہا یہ خیرات کی یا خیر کے کاموں کی ماں ہے، برکتوں کا سرچشمہ ہے، اور خوشیوں کا مجمع ہے، یعنی خوشیوں کو جمع کرنے والی چیز ہے۔ تو صلاح البدیر حفظہ اللہ کی لفاظی اور ان کی جو عربی بلاغت ہے وہ بڑی شاندار ہے، اور بڑے جامع اور زبردست الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر نمازوں کو ادا کرنے کا یا ان کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز کو قائم کرو، نماز بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نماز فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کو وقت سے مؤخر کرنے سے منع کیا اور اسے ضائع کرنے سے بھی منع کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی نماز قبل از وقت نہیں ہو سکتی، درست نہیں ہے کہ ابھی زور کا وقت ہوا نہیں ہے آدمی پہلے ہی زور پڑھ لے، جائز نہیں ہے، یا آدمی کی نماز ہوتی نہیں ہے اس طرح۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جان بوجھ کر وقت گزرنے تک انسان نماز کو مؤخر کر دے، کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے اور اب تک نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کر نہیں پڑھی، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز لوگوں کے لیے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بھول جائے یا نماز کے وقت میں سویا رہ جائے تو جب وہ اٹھے یا جب اسے نماز کا یاد آئے تو وہ اسے ادا کر دے۔ اس کے علاوہ اس نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے جو انسان کو دینا پڑے، بلکہ جب بھی اسے یاد آئے کہ ہاں نماز رہ گئی تھی یا نماز کے وقت سویا رہ گیا تھا، اٹھے تو نماز کو ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوب ڈرایا ہے کہ جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان نماز کے دوران غفلت کا شکار ہو جائے، یعنی وسوسہ دل میں آ جائے یا خود سے باتیں کرنے لگ جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے وقت کو مؤخر کیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے۔ 5واں پوائنٹ جو آج کے خطبے میں آیا وہ یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات اللہ تبارک و تعالی نے طے کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ظہر کا وقت جب تک عصر نہ ہو جائے، اور عصر کا وقت اس وقت تک جب تک کہ سورج پیلا نہ پڑ جائے، اور مغرب کا وقت جب تک روشنی ختم نہ ہو جائے، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک، اور فجر کا وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اسی طرح روایت صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے۔ پھر یہ کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کو نماز سکھائیں اور نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا شروع کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو کے بھی نہ پڑھیں تو اس پر ان کو سزا بھی دو۔ تو اس میں خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ خود بھی نماز ادا کریں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیں۔ 8ویں بات جو آج خطبے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز، فرض نماز کے ساتھ ساتھ انسان کو نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے نماز کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نماز میں کوئی کمی کر لیتا ہے، کوئی کوتاہی اس سے نماز میں ہو جاتی ہے، مکمل نہیں ہو پاتی، جو کہ ہم سب کی نمازوں میں کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے، تو اس کو مکمل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، اس کے بعد نوافل پڑھے جائیں، اس کے بعد تسبیحات وغیرہ کی جائیں۔ اس سے انسان کی نمازیں پوری ہو جاتی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر فرض نماز مکمل نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل نماز بھی ہے؟ اگر نفل نمازیں ہوں گی تو ان کو لے کے فرض نماز کے جو نصاب ہے یا جو اس کا حصہ لازمی ہے اس کو مکمل کر دیا جائے گا، اور اسی طرح بقیہ سارے فرض عبادتوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا. نوواں پوائنٹ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر جا کے نماز ادا کرنی چاہیے، اور جو مسجد جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو صبح یا شام میں مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب بھی وہ مسجد میں جائے یا جب بھی وہ مسجد میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کا گھر تیار کرتا ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، پھر اللہ کے کسی گھر میں جاتا ہے، کسی فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے اگلے قدم کے بدلے ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے. ناظرین، آخر میں امام مسجد نبوی یا خطیب مسجد نبوی نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرتے جاتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے. پھر انہوں نے بڑے ہی دل کو چھو لینے والے انداز میں کہا کہ نمازوں کو چھوڑنے والوں، نمازوں میں غفلت کرنے والوں، کب تم اٹھو گے؟ نیند غفلت سے کب بیدار ہوگے؟ آپ نے توبہ کو کب تک مؤخر کر رکھنا ہے؟ آپ نے نمازیں کب شروع کرنا ہے؟ کیا آپ اس چیز کے منتظر ہو کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آپ قبروں میں چلے جاؤ؟ کب آخر آپ توبہ کرو گے؟ کیوں آپ توبہ نہیں کرتے؟ کیوں آپ اس غفلت سے بیدار نہیں ہوتے؟ کیوں آپ واپس نہیں آتے؟ کیونکہ جو نماز کی طرف واپس آ جاتا ہے تو وہ دوسرے گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے. جس کی نمازیں درست ہوں تو وہ دوسرے گناہوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جس کی نمازیں درست نہ ہوں تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر دوسرے گناہ بھی موجود ہوں، کیونکہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ اس کے علاوہ بقیہ چیزوں کو پہلے ضائع کرے گا. اور آخر میں بہت ساری دعائیں جو مسلمانوں کے لیے، عوام کے لیے، قیادت کے لیے، فلسطین کے مظلومین کے لیے، سب کے لیے بہت سی دعائیں کی. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. اور ان خطیب صاحب کا، صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ کا ایک خاص سٹائل ہے جو کہ آپ خطبہ ختم کرتے ہیں تو عام طور پر یا عظیم، یا کریم، یا رحیم کے الفاظ کے اوپر اپنے خطبے کو مکمل کر لیتے ہیں.